تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ہمارا عظیم چینل میں خوش آمدید. السلام علیکم. اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی. ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے. اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی بلکہ اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی ہم جو کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو آپ کے بچے اس کو سیکھتے ضرور ہیں. جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن دیگر اس کے حواس جو ہیں وہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا، جب بچہ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہماری گفتگو کو، تو اس کی جو کاپی کرنے کی حص ہوتی ہے، نقل کرنے کی حص ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا. تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی جس طرح قبرستان کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی تو تمہارے گھر کے اندر بھی اسی طرح نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو گھروں کے اندر مصلے ہونے چاہیے. گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑھے اور باپ بھی، اور تمام گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مصلے پہ کھڑا ہو جائیں گے. ابتداءً وہ یوں ہی مصلے پہ آئیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلے پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی. اور فرمایا گیا کہ 7 سال کا بچہ اس کو ترغیب دو نماز کی، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو مار کے، یعنی ہلکی مار کے، ہلکی زد و کوب کر کے اس کو نماز کا حکم دیا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن جائے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچے جو عمل بچپن میں کرتے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے، مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ وہ نماز فرض نہیں ہوئی. اسی طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے 6 سال کے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ بعض اوقات انہیں خلوت میں یعنی اکیلے میں لے کے جا کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو بیٹا، یہ چیز کھا لو، کوئی دیکھ نہیں رہا. تو وہ بچے مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نبھا جاتے ہیں، وہ روزہ اپنا مکمل کرتے ہیں. اس طرح بچے عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں بچپن کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں. جبکہ ان بچوں پر ابھی نہ روزہ فرض ہوا، نہ نماز فرض ہوئی، نہ عمرہ واجب ہوا، اس طرح کے، لیکن پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں. تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یا وہ کوئی اور عمل ہے، نیک عمل ہے، تو اس کا سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. تو اولاد کو بچپن کے اندر جو آپ تربیت دیتے ہیں تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں ان عملوں کا ثواب، اور دوسرا بالغ ہونے سے پہلے وہ نیکیوں کے عادی بن جائیں گے. اس لیے اپنے اولاد کو بچپن سے ہی دین سکھانا، قرآن پاک سکھانا شروع کر دو، تاکہ بڑے ہو کر جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو اس کی عادت بن جائے.